گرامی، ہماری آپ کی متعدد ملاقات ہے، بہت مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر کچھ آپ بھی بیان کر دیجیے۔ تو بیان کرنے کے لیے نہیں، میں آپ حضرات سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بس آپ سے گفتگو کروں گا، اور ہمارے مہتاب بھائی نے ایک ردیف جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آنکھ۔ تو آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ اسے نہیں لگے گا، نہ ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کب احساس ہوتا ہے جب آنکھ کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور آدمی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تب اس کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے، قیمت کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سیدنا مولانا محمد سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج اس نورانی بابرکت محفل میں شرکت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اتنی بابرکت محفل ہے میرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں خوش عقیدہ اہل ایمان ہی اس کی لذت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے، پوری دنیا میں اس روئے زمین پر وہ گشت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہے صرف یہ پتہ لگاتے ہیں کہ کون سی ایسی زمین ہے، کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جہاں پر میرے محبوب کی محفل کا انعقاد کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے پہنچ کر اپنے نورانی پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، اور ان کے پروں سے رحمت و نور کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت تک آدمی فیضیاب ہوتا رہتا ہے، اور وہ فرشتے اس وقت تک اپنے نورانی پروں کا سایہ کیے رہتے ہیں جب تک اس محفل کا اختتام نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ بہرحال بہت خوش نصیب ہیں، جتنا بھی اپنے نصیبے پر فخر کریں کم ہے کہ اس ٹھنڈک کی رات میں لوگ رضائی کے نیچے گرم بستر پہ سو رہے ہوں گے، اور آپ یہاں بیٹھے تو بے معنی نہیں ہے۔ آپ اپنے قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ ہمارے حضور صوفی ملت علیہ رحمت و رضوان نے ایک ایسا نظام چھوڑا ہے جس کو صرف زندہ رکھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں لوگ آتے ہیں، بے بلائے آتے ہیں، اور محبت میں آتے ہیں، کوئی کسی لالچ میں نہیں آتا، اور وہ اپنے آخرت کا سامان مہیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ سب سے اشرف اور افضل کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ اگر وہ چاہتا قادر مطلق ہے تو جانور پیدا کر دیتا، آپ کچھ کر لیتے؟ نہیں، لیکن اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا کہ آج ہم قیادت اور امامت کا فریضہ انجام دیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، پھر انسانوں کو بھی اللہ رب العزت نے مختلف دھرم اور مختلف مذہب میں پیدا فرمایا، اس پر بھی ہم پر اور آپ پر عظیم احسان کیا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی باطل دھرم باطل مذہب میں پیدا کر دیتا، کیا کر لیتا؟ ہماری یہ عظیم الشان پیشانی جو اپنے معبود حقیقی کے رضا و خوشنودی کے لیے جھکتی ہے، کئی باطل خداؤں کے سامنے جھک رہی ہوتی، کچھ کر لیتے، لیکن عظیم احسان ہے اس کا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب اور پسندیدہ مذہب اسلام میں پیدا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف عقیدے اور مختلف نظریے پر پیدا فرمایا، اس پر بھی آپ پر احسان ہے کہ آپ کو خوش عقیدہ اپنے محبوب کا وفادار اہل ایمان بنایا، ورنہ آپ اپنے سرکاروں کے
ذات میں نقص نکال رہے ہوتے، کمیاں ڈھونڈ رہے ہوتے، اس نورانی محفل میں بیٹھ کر اپنے آقا کا گن نہیں گا رہے ہوتے۔ حضرات گرامی، اور سب سے زیادہ جو خوش نصیبی آپ پر ہے اور اللہ رب العزت نے آپ پر عظیم احسان کیا ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، دیکھیں کہ کون سی وہ برائی ہے جو سابقہ انبیاء کرام نے کیا، ان بدعمالیوں کی بنیاد پر ان کے نبی نے ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما دی، تباہ و برباد ہو گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، مٹ گئے۔ لیکن وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے آج معاشرے میں نہیں ہے؟ ہم محفلیں تو بہت اٹینڈ کرتے ہیں، محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس سے اصلاح کتنا ہم لیتے ہیں اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ سابقہ انبیاء کرام کی امت نے جب بدعمالیاں کی تو ان کے نبی نے ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما دی، اور آپ کے معاشرے میں کون سی وہ برائی ہے؟ کیا جوا نہیں ہے، شراب خوری نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، بدعمالی نہیں ہے، ترک صلاح نہیں ہے؟ کون سی وہ برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ لیکن آپ کیوں اچھے کھاتے اور گھومتے رہتے ہیں؟ کیا کبھی غور کیا آپ نے؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے امت کے لیے دعائے ہلاکت نہیں کی۔ سرکار پر جب اس دور کے لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، پریشانیاں ڈالی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے میں اپنے پیشانی نبوت کو رکھتے تو یہاں تک آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کفار و مشرکین اونٹ کی اوجھڑی بھی آپ کے پشتے روز پر رکھ دیتے، لیکن اس جبریل امین حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ملکوتی طاقت عطا کی ہے کہ میں ان پر پہاڑوں کو لا کے رکھ دوں، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا کہ اے جبریل یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ آپ نے دعائے ہدایت فرما دی، دعائے ہلاکت نہیں فرمائی۔ تو آپ نے اس سے کیا اندازہ لگایا؟ کچھ غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ایسے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو بلا وجہ چھوڑ دی جائیں گے؟ آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے مجھے روکا اس کے قریب نہ جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں، اسی میں بھلائی اور خیر ہے۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے، چونکہ آگ کا تذکرہ کر کے انہوں نے ایک سبق دے دیا، میں مدرس آدمی کو پڑھاتا ہوں، تو اسی روشنی میں ایک واقعہ عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل جب محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، میزان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کے اعمال میزان پر رکھے جائیں گے اور تولا جائے گا، سب کی نیکیاں اور گناہ۔ ایسے موقع پر ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا آپ اپنے اس محفل میں تصور کر سکتے ہیں کہ گناہوں سے کوئی پاک ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہ ہو؟ یہ بہت بڑی چیز میں کہنے جا رہا ہوں، جس کے پاس ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ صرف زندگی پر اپنے نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اس شخص نے کتنی محتاط زندگی گزاری ہوگی کہ پوری زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، ایک بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا شخص ہوگا اور وہ میزان پر لایا جائے گا اور اس کی نیکیوں کا میزان ہوگا، نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب گناہ ہی نہیں ہے تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رحمت کے فرشتوں میرے اس بندے کو جو ہے رحمت کا اور جنت کا پروانہ دو اور اسے لے جاؤ میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے جنت کا پروانہ پیش کریں گے، بندہ ٹھہر جائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میری زندگی اتنی محتاط گزری ہے جو تیرے نگاہ کرم کے سامنے ہے، میرے پاس ایک بھی گناہ نہیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ مولا تو نے اس محشر کے بازار میں میری عبادت و ریاضت اور تقوی پرہیزگاری کا چرچا نہیں کیا، میری نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کر دی۔
تو اے اللہ تیرے فضل سے تو گنہگار بھی جنت جا رہے ہیں، تیرے فضل سے سیاہکار بھی جنت جا رہے ہیں، تو انہیں ان کے جنتی پروانے میں اور میرے جنتی پروانے میں کیا فرق ہے؟ تو جب یہ بندہ عرض کرے گا تو مولا پھر فرمائے گا کہ اے فرشتوں میرے اس بندے کا دوبارہ میزان کیا جائے، چنانچہ پھر اس کی نیکیاں پلے میں رکھی جائیں گی، اور ایک پلے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی ایک آنکھ، وہ بھی بائیں آنکھ نکال کے پلے میں رکھ دیا جائے۔ جب ایک آنکھ رکھ دی جائے گی تو اس کی نیکیوں کا وزن ختم ہو جائے گا اور آنکھ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر اللہ کی رحمت آواز دے گی کہ اے عذاب کے فرشتوں اسے جہنم کا پروانہ دو، لے جاؤ میرے عادل سے اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہ سن کر وہ بندہ خوفزدہ ہو جائے گا، چیخ مارے گا کہ اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ تب میرا رب احساس دلائے گا اسے اور کہے گا کہ اے بندے تجھے میں نے تیرے مجسمے کو سراپا نعمتوں سے سجایا اور بنایا، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سب الگ الگ نعمت ہے۔ حد یہ ہے کہ ناک کے اندر جو بال ہے وہ بھی عظیم نعمت ہے، اور میڈیکل لائن میں جائیے یا ڈاکٹر یہاں جو موجود ہیں ان سے پوچھئے کہ جس کے ناک کے اندر بال نہیں ہے اگر اس پر ماسک نہ لگایا جائے تو گرد آلود ہوائیں جس سانس کے ذریعے اوپر جائیں گی تو اس کے دماغ پر اس کا پردہ پڑ جائے گا اور وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ جو ناک کے اندر بال ہوتے ہیں میگنیٹ سسٹم ہے، یہ تمہاری گرد آلود ہواؤں کو سانس لیتے وقت فلٹر کر کے تو اوپر سپلائی کرتے ہیں۔ اس کی بھی ایک عظیم یہ نعمت ہے، ناک کے اندر جو بال ہے معمولی، اور ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک سب الگ الگ عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے قرآن میں تجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اپنے کلام میں فرما دیا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم نے میرے قرآن کو نہیں پڑھا، میرے کلام کو نہیں دیکھا اور تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ تیرے دونوں آنکھوں کا کام صرف دیکھنا ہے اور دونوں آنکھ مل کر ایک نعمت ہے۔ تو نے پوری زندگی میں ابھی ایک آنکھ کے برابر نیکیاں نہیں جمع کی اور تو اپنی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر جنت جانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں میرے عدل سے ڈال دو۔ تو بندہ عرض کرے گا، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا کہ اے مولا مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے۔ بہرحال رب کریم ہے، وہ معاف کرے گا اور جنت عطا کرے گا، لیکن اس سے آپ نے کیا سبق لیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے، زندگی عطا کی ہے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، دولت عزت شہرت سب دی ہے، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے، لیکن 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں آپ؟ اپنے رب کی شکر گزاری کتنی کرتے ہیں؟ یہ کب پتا چلے گا؟ جب رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ 24 گھنٹے میں کتنا کھاتے ہیں آپ، کتنا پانی پیتے ہیں، کتنا آرام کرتے ہیں، کتنا رب کے نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، کبھی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے کا حساب آپ نہیں دے سکتے ہیں، اور 40 سال کی زندگی، 80 سال کی، 100 سال کی زندگی اگر رب حساب لینے پر آئے گا تو آپ حساب دے پائیں گے؟ تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہو اور جس حال میں رکھے اس کے شکر گزار بندے بنو، اور جو فرائض اور واجبات آپ کے ذمہ اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرو۔ ہمارے بزرگان دین خصوصیت کے ساتھ حضور صوفی ملت نے صرف یہی درس دیا ہے، بندوں کو کہ ایمان کی حفاظت کرو، اپنے رب کو راضی کرو اور سرکاروں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو۔ اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے جو نوچندی کی شکل میں آپ اکٹھا ہوتے ہیں، اور ہمارے صاحب سجادہ فقیہ حضرت علامہ مفتی محمد احتشام عالم قادری صاحب بے لوث اور بغیر لالچ کے اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، رات بھر یہ اپنی قیمتی نیند کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے ہماری جماعت کے شعراء تشریف لاتے ہیں، یہ ارتلیزی کرتے ہیں، اچھے اچھے اشعار کہتے ہیں اپنے سرکاروں کی شان میں۔ یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قلب روشن ہو اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں محفوظ رہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ
کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کو دین کے راستے پر چلائے، سرکاروں کی محبت ان کے سینے میں محفوظ رکھے اور اپنے رب کو راضی کرنے اور ان کے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے عمل کرنے، پھر آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔